اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، آج کی اس مقدس اور عظیم محفل کی مقصدیت اور غرض و غایت سے آپ لوگ آگاہ ہیں۔ یہ محفل عرس پاک کی سالانہ کڑی ہے۔ یہ محفل یہ عرس پاک کا ایک سالانہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں میں اپنے اس محفل کے چراغ قبلہ حافظ صاحب، مہمان خصوصی صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، صدر محفل، ایک یونیک پرسنالٹی، ہمارے دادا مرشد کے چشم و چراغ بھائی آفتاب صاحب، ہمارے خلیفہ بھائی نبی احمد صاحب، میرے ساتھی، میرے پیر بھائی، اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے محبت والے لوگ، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور یقیناً قبلہ حافظ صاحب، ہمارے بھائی آفتاب صاحب، صاحبزادہ حسیب صاحب اور خلیفہ نبی احمد صاحب، ان کو آپ کی طرف سے میں خوش آمدید کہوں گا۔ تو اس عظیم مقدس محفل کا آغاز اس ہستی کے نام سے جو آغاز اور انجام کے نکات سے ماورا ہے۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں یہاں پہ دعوت دوں گا مسجد حاضہ کے خطیب حافظ و قاری سکندر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ پیر و مرشد قبلہ صوفی محمد یوسف چشتی صاحب کا، جنہوں نے ہماری روحوں کی رہنمائی کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ معزز حاضرین، اس وقت دنیا پہ تقریباً 6000 پلس زبانیں پریویل کر رہی ہیں، اور جس کلچر میں بھی، جس زبان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کروایا گیا، تعارف کروایا گیا، اس زبان کے سب سے مقدس، سب سے معطر، سب سے عظیم اور سب سے شاندار لفظ حضور سرکار کائنات، فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور اس سارے سینیریو کو ایک شعر میں قلم بند کیا ہے کسی شاعر نے، کہ اب آپ دیکھیں کہ ان لفظوں کی تصویر کشی کیسے کی اس نے، کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ، اب لفظوں کا وضو یہی ہے کہ سب سے خوبصورت، سب سے شاندار، سب سے پرتاثیر لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ تو ان باوضو الفاظ کو اپنے دل کی آواز بنانے کے لیے اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں ہمارے ہر دل عزیز بھائی محمد فیاض چشتی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے،
ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ کی یاد جو آتی ہے تو رو لیتے ہیں، آپ کی یاد جو آتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کہ مجھے روگ لگائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ہمارے پیر و مرشد کا جو پیغام تھا، اللہ اور رسول کا راستہ، آج ان کے عرص مبارک کے موقع پر بھی حضرت صاحب کے ذکر کے ساتھ ساتھ جو مین ذکر یہاں پہ ہے وہ اللہ اور رسول کا ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک شعر آپ محبت والوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا میں پہلے سمجھا دوں کہ اور اس سے پہلے ایک بات میں کر دوں کہ میں اس وقت تقریباً 7ویں 8ویں کلاس میں تھا جب میری پہلی ملاقات، یہ 92-93 کی بات ہے، قبلہ حافظ صاحب سے ہوئی۔ تو میرے انچارج نے حافظ صاحب کے پاس مجھے بھیجا کہ میں نے سٹیج پر کوئی شعر یا کوئی نظم بیان کرنی تھی۔ تو اس وقت قبلہ حافظ صاحب اپنے فرائض بن باجوہ اسکول میں جو ہے وہ ادا کر رہے تھے، تو حافظ صاحب کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کے پاس تیاری کریں۔ تو بولنے کا جہاں میرے اندر سٹیبلٹی پیدا ہوئی یا جہاں سے مجھے جو میرا سورس سمجھ لیں تو وہ قبلہ حافظ صاحب ہیں۔ تو اس کے بعد سے اب تک میرا ان سے سیکھنے کا عمل الحمدللہ جاری ہے۔ اور میں آپ حضرات کے گوش گزار ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ان کی ایک علمی دینی سطح ہے، اس سے ہٹ کر میں حافظ صاحب سے جب سوال کرتا ہوں تو عام طور پر پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کے متعلق بات کرتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ قبلہ حافظ صاحب کی ایک گرپ ہوتی ہے موجودہ حالات کے اوپر، تو میں ان سے رائے لیتا ہوں۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں لفظ بول رہا ہوں ان لفظوں میں زیادہ تر جو ریشو ہے وہ قبلہ حافظ صاحب کی دی ہوئی ہے۔ تو شعر یہ ہے کہ یہ جو آسمان و زمین کا نظام قائم ہے یا اس کی جو ضرورت پڑی اور جو اس وقت زندگیوں کے اندر لہو دوڑ رہا ہے اور زندگیاں دوڑ رہی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی وجہ سے کہ خیمہ افلاک ایستادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ تو اسی نام کی عقیدت لیے ہوئے میں اپنے پیر و مرشد کے لاڈلے صاحبزادے کو یہاں پہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا۔ تو تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ آستانہ عالیہ ننگل شریف
حضرت صاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے بھائی محمد حسیب صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. باندھ ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا. باندھ ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا. کیونکہ میں اناتے تلکن رستا کیوں کر ہووے سنبھالا. آقا تکے دیون والے بوتے ایک تو ہاتھ پکڑن والا. باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ در در کرن سہیلیاں مینوں سونا میں ویکھاں مڑے مڑے تینوں. در در کرن سہیلیاں مینوں آقا میں ویکھاں مڑے مڑے تینوں. باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا. نہ کوئی عمل ہے بتانے کے قابل آقا، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل. باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا. باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میری
سرکار میری بات بنائے رکھنا، کیونکہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، 100 گناہ میرا کملی والا ویکھے تے پردے پاونے والا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، واسطہ اپنی کریمی کا کرم ہو آقا، واسطہ اپنی کریمی کا کرم ہو آقا، میں تمہارا ہوں مجھے اپنا بنائے رکھنا، آقا میں تمہارا ہوں، میں تمہارا ہوں مجھے اپنا بنائے رکھنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں تمہارا ہوں مجھے اپنا بنائے رکھنا، اور جن کی کھانے کے قابل نہیں ہوں آقا، میں جن کی کھانے کے قابل نہیں ہوں آقا، مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے رکھنا، میری سرکار میری لاج نبھائے رکھنا۔ منقبت کے 2 اشعار۔ لاہی جندے میں ماہی دینا، لائی جندے میں ماہی دینا، ماہی تمہیں صدقے جوان ڈولے، تمہیں صدقے جوان، لائی جندے ماہی دینا، ماہی تمہیں صدقے جوان، اج تو میں بدلیاں سیو بے قسمینا مینو کئیو، اج تو میں بدلیاں سیو بے قسمی مینو نہ کئیو، لگ گئی میں ڈولے دینا سیو، لگ گئی میں ڈولے دینا، ماہی تمہیں صدقے
رنگ چڑھیا ماہی دے در دا خوف نہ کوئی روز حشر دا رنگ چڑھیا ماہی دے در دا خوف نہ کوئی روز حشر دا ہن ڈولے دے ہتھ میری باں ہن مرشد دے ہتھ میری باں ماہی تو میں صدقے جاواں لائی جند ماہی دینا ماہی تو میں صدقے جاواں اور کسے نہ مینو چلیا ماہی دا ہے در میں ملیا انہیں دیتی مینو قدماں چ تھاں سونے دیتی مینو قدماں چ تھاں ماہی تو میں صدقے جاواں لائی جند میں ماہی دینا ڈولے تو میں صدقے جاواں بلکہ مودتوں کا یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے، لیکن اب یہ اپنے کلائمیکس کی طرف چلتا ہوا جا رہا ہے۔ میرا مطلب کہ عرس پاک یا دیگر کوئی بھی محفل ہو جس میں چراغ قبلہ حافظ صاحب ہو، تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس محفل کا کلائمیکس ہوتا ہے کہ جب قبلہ حافظ صاحب ہمیں ایک پرتاثیر نصیحت کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، میں جو بات اب کرنے جا رہا ہوں میرے سارے پیر بھائی سے واقف ہیں، کیوں نہ ہو، یہ تاثیر، یہ لفظ اس دعا کا نتیجہ ہے جو ہمارے پیر و مرشد قبلہ صوفی محمد یوسف صاحب نے اس عظیم سرزمین پر بیٹھ کر کی تھی۔ تو ایک بڑی انٹروڈکشن کے بغیر آپ بخوبی آگاہ ہیں، میں یہ مائک اور اس محفل کی ڈائمینشن قبلہ حافظ صاحب کی طرف کرتا ہوں۔ نطفی بها حر الوباء الحاتم مصطفى والمرتضى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى
انی انا اللہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک۔ یہ مائک کسی طرح میرے قریب ہو سکتا ہے جی کسی نو جانچ تے کر دو تو ہی کوئی کر دو، یہاں دے واسطے نہیں گل، یہاں صرف گلاں ہی ہوندیاں۔ تشریف رکھ مہربانی۔ بعد از حمد و صلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل حضور صاحبزادہ صاحب، دیگر خلفاء، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کی یہ تقریب بھائی امجد صاحب کے والد محترم کا سالانہ ختم شریف اصالِ ثواب کی بھی محفل ہے، اور ان کے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ، ان کے اصالِ ثواب کے لیے بھی دعا کا اہتمام ہے۔ تو یہ میں جہاں بھی ہمارے پیر بھائی کو پروگرام رکھتے ہیں ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ اس تاریخ کا انتخاب کریں جس میں آپ کے والدین کا بھی معاملہ ساتھ ہو، چونکہ جب تک آپ اپنے والدین کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کرتے، آپ کو پیر و مرشد سے بھی کوئی فیض نہیں ملتا۔ تو یہ جو تھرو پراپر چینل آنا ہوتا ہے، اسی سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔